لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله: أتأذن لي أن أتمنى الموت؟ فقال صلى الله عليه وآله: الموت شيء لا بد منه وسفر طويل، ينبغي لمن أراده أن يرفع 10 هدايا. صلوات علی محمد و آل محمد. اس سے قبل کہ میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ لیلا بائی، مرحوم محسن حسین کرم علی شریف جیوا، مرحومہ سائرہ بائی مرچنٹ، مرحوم حسین علی اسماعیل رحیم، مرحومہ سکینہ بائی علی محمد کرمسی، مرحوم حیدر علی حسین علی، مرحومہ کنیز فاطمہ حسین علی، مرحوم اشفاق علی امیر علی مرچنٹ، مؤمنین آف بدری والا فیملی اور تمام مرچنٹ فیملی کے مرحومین کو اصالہ ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، استعین اهدنا الصراط المستقیم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلی اللہ علی محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ آج کی مناسبت سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علی محمد و آل محمد، تہ دل سے تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج بی بی کا بھی تھوڑا سا ذکر ہو، اور رسول اکرم کی یہ حدیث ہے اور یہ ان کا حکم ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت بخشو۔ تو انشاءاللہ ہم امیر المومنین کے ذکر سے بھی اپنی مجلس کو زینت بخشیں گے، اور جو زینت امیر المؤمنین ہے اس کے ذکر سے بھی ہم اپنی مجلسوں کو انشاءاللہ زینت بخشیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جو روایت کہ جس کو معمولاً تقریباً 4 ہفتوں سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، طولانی روایت ہے رسول اکرم کی، کہ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد رسول اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا میرے لیے بہتر ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ کیا اجازت ہے کہ میں موت کی تمنا کروں؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم نے جواب دیا کہ دیکھو، موت ایک ایسی شے ہے کہ لا بد من، موت تو آنا ہے، موت سے کوئی فرار نہیں، موت لا بد منہ، یہ تو ہونا ہی ہے، بس یہ موت سفر طویل، اور یہ بھی یاد رکھو کہ یہ بہت طولانی سفر ہے، اور اس طولانی سفر کے لیے ینبغی لمن ارادہ
ان یرفع 10 ہدایا، اب جو چاہتا ہے کہ اس طولانی سفر کے لیے آمادہ ہو وہ 10 ہدایا، 10 تیاریاں، 10 ٹوکنز جو ہے وہ اپنے لیے تیار رکھے، چونکہ 10 منزلیں آنے والی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ان میں سے کچھ منازل آپ کے سامنے ذکر کی، اب جس منزل کا آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور ہر منزل کے لیے رسول اکرم نے 4 خاص ہدایات فرمائی ہیں۔ آج جو منزل آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ ہے ہدیت مالک، 4 اشیاء مالک کے لیے۔ مالک کون ہے؟ جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک۔ جنت کے داروغہ کیا نام ہے؟ جنت کے پاسبان کا، اس کا نام ہے رضوان۔ جنت کا جو نگہبان ہے وہ ہے رضوان، اور جو جہنم کا داروغہ اس کا نام ہے، ان کا نام ہے مالک۔ تو کہا مالک کے لیے 4 تیاریاں کرو۔ پہلی چیز کیا ہے؟ البکاء من خشیت اللہ۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے خوب رو، خوب گریا کرو، خوب آنسو بہاؤ۔ یہ آنسو بہانا بدعت نہیں ہے، فرمان رسول اکرم ہے۔ وہ مسلمان جو اس کام کو بدعت سمجھتے ہیں وہ جانیں کہ رسول اکرم نے حکم دیا ہے کہ انسان آنسو بہائے۔ آنسو بہانے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ رسول اکرم فرما رہے ہیں آنسو بہاؤ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وصدقۃ السر، چھپ کر خاموشی سے صدقہ دیا کرو۔ صدقہ دینے کے آداب میں سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان داہنے ہاتھ سے صدقہ دے، کسی کو کوئی مدد کرے، کوئی بھی کام کرے، صدقے کی البتہ بڑی کیٹیگریز ہیں، ضروری نہیں کہ صدقہ ہمیشہ جو ہے وہ کیش سے ہو، کائن سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان جو ہے اپنے داہنے ہاتھ سے کچھ دے رہا ہے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، پھر سر خاموشی سے انجام دیا جائے۔ صدقۃ السر وترک المعاصی، تیسری چیز کیا ہے؟ کہ گناہوں سے دوری، گناہوں سے پرہیز، معاصی وترک المعاصی۔ سب کو معلوم ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، کبھی کبھار انسان کو شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن انسان کہتا ہے چھوٹی سی چیز ہے، کیا ہوا تھوڑا سا ان کا مذاق اڑا لیا جائے، کیا ہوا تھوڑی سی غیبت ان کی سن لی جائے، کیا ہوا تھوڑا سا ان کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے کہ انسان قیامت کے دن اس کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ترک المعاصی وبر الوالدین، اس کے اوپر آج گفتگو کرنا ہے۔ وبر الوالدین، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ کہاں کام آئے گا؟ یہ قیامت کے دن کام آئے گا، یہ مالک کے سامنے کام آئے گا۔ اب سب سے پہلی چیز البکاء من خشیت اللہ۔ انسان جو ہے قرآن مجید کی متعدد آیات میں گریا اور زاری کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہم نے اپنے دل سے بنا لیا گری، نہیں، انسان کی فطرت ہے گریا کرنا، اور قرآن مجید کا حکم ہے متعدد مقامات پر۔ میں نے خاص طور پہ یہ آیت جو ہے وہ انتخاب کی چونکہ کم یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا، پروردگار عالم فرما رہا ہے مومنین کے لیے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ سنتے ہیں اس چیز کو کہ جو رسول کے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات کو جب وہ سنتے ہیں، اور یہ ہمارے دیکھیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے آداب ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کا ادب ایک یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ ہاں، یعنی جب تم دیکھو گے مومنین کی علامت کیا ہے؟ جب تم دیکھو گے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، آیات الہی کا ذکر کر رہے ہیں، تو تم ان کی آنکھوں میں خشیت الہی سے آنسوؤں کو دیکھو گے۔ یہ آداب تلاوت قرآن مجید ہے کہ انسان قرآن جب پڑھے، اور اگر ایسی کوئی آیت انسان پڑھ رہا ہے جس میں عذاب کا ذکر ہے، جس میں جو ہے وہ خضوع اور خشوع ہونا چاہیے، تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے۔ مما عرفو، کیوں آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے؟ مما عرفو من الحق، چونکہ وہ جانتے ہیں حق کیا ہے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کہ جو آیات الہیہ بیان فرما رہی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ پروردگارا ہم نے تیری آیتوں پر ایمان رکھا ہے، تو ہمیں شاہدین میں سے قرار دے، تو ہمیں ان میں سے قرار دے کہ جو گواہی دینے والے ہیں۔ یعنی ادب تلاوت قرآن مجید یہ ہے۔ میں نے قرآن سے اس بات کو اس لیے شروع کیا ہے کہ اگر ذکر الہی کو انسان سنے، قرآن مجید کو انسان سنے، تلاوت کرے، تو ادب یہ ہے کہ انسان دیکھے آج کل زمانہ بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ کبھی کبھار ہم بھی سوچتے ہیں اور ہم سے سوال بھی ہوتا ہے کہ رونا کیوں نہیں آتا، گریا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے بیٹھے تھے، کہیں بات ہو رہی تھی، ہماری جو غذائیں ہیں، ہمارا جو کھانا پینا ہے،
ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں روز وہ بہت زیادہ اثر انداز ہیں کہ ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں. ہمارے آنسو کیوں خشک ہو جاتے ہیں؟ اب یہ بات بہرحال اس وقت فرصت نہیں ہے، لیکن میں بس جسے کہا جائے بریکٹ میں یہ بات کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا کہ محرم کے دنوں میں 10 دن کبھی کبھار ہم یہ سوچتے ہیں قیامت کے مسائب بیان ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. کیوں؟ چونکہ فوراً مجلس کے بعد گوشت بھی تو نوچنا ہے، گوشت کی بوٹیاں بھی تو کھانا ہے. یہ کھانا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. جان محترم، میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ کھانا ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. علماء نے تربیت اس طرح کی تھی، سادہ کھانا کھاؤ تاکہ آنسو نکلے. یہ سادگی کیوں ہے مزاج کے اندر؟ تاکہ انسان گریا کرے، اپنے اشکوں کو بہائے، پروردگار عالم کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اور اشک غم حسین نکلے آنکھوں سے. کیوں؟ تاکہ جو ہے انسان جو ہے وہ مصاب ہو سکے، تاکہ انسان جو ہے. اب کیوں نہیں آنسو نکلتے ہیں؟ انسان غور کرے، اپنی حرکتوں میں غور کرے. مصائب میں کوئی کمی نہیں ہے، خطیب بدل دیجئے، مصائب پڑھنا نہیں، مصائب اس کو پڑھنا آتے ہیں، آپ کو رونا نہیں آتا. کیوں رونا نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ بہرحال کھانے میں دال کیوں ہو گئی، کھانے میں سبزی کیوں ہو گئی؟ بھئی نیاز ہے 10 دن کے بعد کھائی جا سکتی ہے جو بھی انسان کو کھانا ہے، لیکن یہ نیاز یہ اس وقت ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی، اس وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر کرے گی کہ جب ہم آداب کے ساتھ اس دسترخوان پہ آ کے بیٹھیں. عزیزان محترم، یہ آنسوؤں کو بہانا بڑا عظیم ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. امام فرماتے ہیں ما من شیء الا وله کیل ووزن الا الدموع. کوئی بھی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا وزن نہ ہو اور جس کا کوئی یونٹ نہ ہو. ہر شے جو اس دنیا میں پروردگار عالم نے خلق کی ہے اس کو آپ یا تول سکتے ہیں، یا اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں، یا اس کو آپ ناپ سکتے ہیں. امام فرما رہے ہیں سوائے آنسوؤں کے. آنسوؤں کی قیمت کو نہ انسان تول سکتا ہے، نہ آنسوؤں کی قیمت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے. کیوں؟ اس کے وزن کا نہ اندازہ ہے، نہ اس کے کیل کا اندازہ ہے. کیوں؟ فَإِنَّ الْقَطْرَةَ تُطْفِئُ بَحَارًا مِّنَ النَّارِ. چونکہ یہ ایک قطرہ جو آنسو کا بہتا ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی رسول اکرم کی حدیث کے سائے میں ہو رہی ہے کہ خشیۃ من اللہ، یعنی یہ جو انسان آنسو بہا رہا ہے، والبکاء من خشیۃ اللہ، یہ اس کا اثر یہاں ہے کہ ایک آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل آتا ہے تو بحر من النار، یعنی اگر سمندر کے برابر بھی آگ لگی ہوئی ہو تو وہ بجھ جاتی ہے. آنکھ کا ایک آنسو اس کا یہ کارنامہ ہوتا ہے. فَإِذَا غَرَبَقْتَ الْعَيُّنْ بِمَائِهَا لَمْ يَرْحَقْ وَجْهًا قَطْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ. اور اگر یہ آنسو، یہ آنکھیں چھلک اٹھیں، یہ آنکھیں آنسوؤں سے چھلک اٹھیں، تو امام فرما رہے ہیں کہ انسان کے چہرے پر فقر اور فاقہ اور ذلت کی خاک نہیں بیٹھتی. فَإِذَا فَاضَتْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. اور اگر یہ آنسو بہ کر انسان کے رخسار تک آ جائیں تو پروردگار عالم اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یعنی یہ رونا، یہ گریہ کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ آداب اسلامی ہے، یہ اخلاق کے اقدار ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ پوری حدیث اخلاقی اقدار پر مشتمل ہے. ہم اور آپ ابھی اٹھے ہیں، آج جمعرات ہے، ہم لوگوں نے دعائے کمیل کی تلاوت کی، پڑھا، سنا. امیر المؤمنین کس طریقے سے اس دعا میں فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یا الہی و سیدی و مولائی لأی الامور الیک اشکو. اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، اے میرے مولا، لأی الامور الیک اشکو ولما منها اضج وابکی. یا اللہ میں کن کن باتوں پر آنسو بہاؤں، کن کن باتوں پر میں فریاد کروں، میں کن باتوں پر آہ و بکا کروں. امیر المومنین فرماتے ہیں میں کس بات پر آہ و بکا کروں؟ لعلیم العذاب وشدته ام لطول البلاء ومدته. یعنی یہ خشیت اللہ ہے عزیزوں. ہم اس کو سوچیں، یہ کھیل تماشا نہیں ہے انسان دعا پڑھ لے، دعا پڑھ کے کوئی اثر نہ ہو. کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے؟ یا تو ہمیں ترجمہ نہیں آتا، یا ہم غور سے سن نہیں رہے، یا ہم اس دعا کو اپنے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دے رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں کس بات پر گریہ کروں؟ تیرے شدت عذاب پر یا وہ عذاب کے طولانی ہونے پر؟ دونوں چیزیں ہیں. قیامت کا عذاب شدید ہے، لشدت العذاب، اور علیم العذاب و شدت ام لطول البلاء و مدت. یا ہم اس بلا کی اور اس عذاب کی طول اور مدت کے اوپر گریہ کریں. لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا دل سخت ہو جائے اور اگر انسان کے آنسو نہ نکلیں، من علامات الشقاء جمود الاعین.
اگر انسان شقی ہو جاتا ہے، اگر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں آنکھیں جو ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں. اگر ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں، اسی لیے بعض آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کم سے کم رونے کا چہرہ بناؤ، رونے کی شکل بنا لو، سر کو جھکا لو تاکہ لگے رو رہے ہو، کم سے کم اسی کا ثواب مل جائے. یہ بڑے. اب آخری چیز جو رسول اکرم نے اس حدیث میں بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بر الوالدین. اگر مالک کے پاس جانا ہے، اگر جہنم کے دروغہ کے پاس اس مرحلے کو آسان کرنا ہے تو بر الوالدین. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تفصیل طلب چیزیں ہیں. آپ خود ایک ایک چیز اس کا ایک مستقل عنوان ہے، ایک انڈیپینڈنٹ موضوع ہے کہ جس کے اوپر پوری ایک مجلس یا کئی مجلسیں ہونا چاہیے. تو بر الوالدین. امام رسول اکرم فرماتے ہیں نظر الولد الى والدیہ حبا لہما عبادہ. بچے خاص طور پر سنیں، بچے سنیں یا بزرگ سنیں، جن کے بھی والدین پروردگار عالم جن کے والدین سالم ہیں، صحت اور عافیت کے ساتھ ہیں، پروردگار ان کا سایہ سروں پہ قائم و دائم رکھے. اور جو اس نعمت سے محروم ہیں ان کو پتہ ہے کتنی بڑی نعمت، کتنی عظیم نعمت تھی. رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ایک بیٹے کا اپنے والدین کی طرف محبت سے نگاہ کرنا عبادت ہے. یہ عبادت ہے. صرف عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ ایک بیٹا، ایک بچہ، ایک بچی اگر اپنے ماں باپ کی طرف محبت سے صرف دیکھ لے کہ کیا کتنی زحمت ہوتی ہے، صرف دیکھ لے تو یہ عبادت ہے. ایک شخص آیا ختم مرتبت کے پاس، وہ کہا، روایت ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فقال یا رسول اللہ ما من عمل قبیح الا قد عملت. یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ایسا برا کام نہیں تھا مگر یہ کہ میں نے کیا ہو. کوئی ایسا ہو سکتا ہے کوئی آ کے یہ کہے کہ میں نے کوئی برا کام چھوڑا ہی نہیں، شراب، چوری، ڈکیتی، قتل، ڈاکہ، فلاں ہر چیز میں نے کی ہے. فَهَلْ لِي مِنَ التَّوْبَةِ. یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا میرے لیے کوئی توبہ کی امید ہے؟ تو رسول اکرم نے پوچھا کہ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ. یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو کہا کہ ہاں باپ میرا زندہ ہے. تو کہا کہ جاؤ فَاذْهَبْ فَبِرُّهُ. جاؤ جا کر اس کے ساتھ نیکی کرو، اس سے دعا کے لیے کہو. اچھا یہ عجیب چیز ہے، رسول اکرم کی سیرت اور رسول اکرم کی روایات میں انسان دیکھے. اب یہ رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں؟ جاؤ رجوع کرو نا، جاؤ رجوع کرو، جاؤ اس سے. یعنی ایک گناہ گار آدمی اگر اپنے باپ سے جو غیر معصوم ہے دعا طلب کر سکتا ہے تو ہم اور آپ اگر امام حسین سے مانگ لیں، امیر المومنین سے مانگ لیں تو کیا بدعت ہے؟ کیا اس میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں، یہ اعتراض نہیں ہے. انسان عزائے امام حسین میں آتا ہے، آنسو بہاتا ہے تاکہ تقرب اللہ حاصل کر سکے. رسول اکرم فرماتے ہیں جاؤ، اور جانے کے بعد جا کے ان کے ساتھ نیکی کرو، جا کے ان سے جو ہے وہ. پھر جب وہ جا رہا تھا تو راوی کہتا ہے قال فلما ولى. دیکھیں ماں باپ برابر ہیں لیکن بعض روایات میں ماں کا مقام جو ہے وہ عجیب ہے. راوی کہتا ہے کہ قال فلما ولى. جب وہ مڑ کر جانے لگا، واپس ہونے لگا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کانت امو. اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. یعنی ماں کا رتبہ بڑا عجیب ہے. ماں بچے خاص طور پہ یاد رکھیں، خبردار ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ اپنی جوانی کی اکڑ میں، اپنی جوانی کے غرور میں، اپنے جو ہے وہ بازوؤں کی طاقت کو دیکھ کر جو ہے وہ ماں باپ کے اوپر آواز بلند کر دے، ماں کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کر لے، باپ کی آواز کے اوپر اپنی آواز بلند کر دے. ہاں خواہشات ہیں، آپ کی بھی خواہشات ہیں، آپ جوان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں، ہماری نسل جدید نسل ہے اور ہم جین زی کے ہیں اور وہ پتہ نہیں کس پیڑھی کے ہیں اور ہمارے اندر ان کے درمیان جو ہے بہت انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، فلانی ہے. جو بھی ہے رسول اکرم کے اگر تابع ہو تو پھر تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، تمہیں ان کے ساتھ نرم اور لطافت سے پیش آنا ہے. قرآن مجید کی آیات ہمارے لیے صریح ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ. اب یہ دیکھیں خود اس آیہ کریمہ کے اندر کتنی اہمیت بیان کی کہ پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ احترام والدین کو ذکر کیا ہے. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے. اپنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خبردار، پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی سوائے اللہ کی عبادت نہ کرے کسی اور کی، اور اپنے والدین کے ساتھ کیا؟ احسان کرو. اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی ہماری عبادت ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا، ہماری عبادت ہوگی، پرستش ہوگی. ہاں کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے
شاید اس کے ایک نکتہ یہ پوشیدہ ہو کہ احترام والدین اتنا زیادہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم ماں باپ کی عبادت کر رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے پہلے ہی ایک توجہ اور ایک یہاں پر نوٹس جاری کر دیا کہ عبادت صرف ہماری ہوگی لیکن ماں باپ کے ساتھ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اما اب دیکھیں یہاں پر ضروری ہے، قرآن ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. خبردار اگر ان میں سے ایک یا ان میں سے دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں. انسان جو ہے وہ بچے اپنے ماں باپ کو جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچے تو ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں. یہی ماں باپ یہی باپ جو بچوں کو ایک ہی ہاتھ سے گودی میں اٹھا لیتا تھا اب اس کے اندر زور نہیں ہے، اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اب اس کے اندر بازو میں وہ قوت نہیں ہے، اس کے شانے ڈھل رہے ہیں. جوان بچے میرے خاص طور پر سنیں اس بات کو، خبردار ایسا نہ ہو انسان کی توفیقات سلب. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر سے حدیث سناتا ہوں آپ کو، صلوات پڑھیں محمد. امام فرماتے ہیں، یہ توفیقات کی بات ہے، امام فرماتے ہیں تو توفیقات کے ساتھ ساتھ امام یہ فرما رہے ہیں، امام نے مدینے میں ایک جوان کو اپنے باپ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا اکڑ کے، یعنی ایک طریقے سے توہین آمیز طریقے سے امام نے دیکھا کہ جوان ہے وہ اپنے باپ کے آگے آگے چل رہا ہے، توہین آمیز طریقے سے توہین ہو رہی ہے، باپ کی آگے چل رہا ہے. تو امام نے بلایا، ہاں یہاں آؤ جوان، یہاں آؤ جلدی آؤ. وہ آیا دوڑ کے، کہا مولا کیا حکم ہے؟ کہا تم کو معلوم ہے تمہاری عمر سے 30 سال کم ہو گئے. کہا یہ کیسے یا ابن رسول اللہ 30 سال کم ہو گئے؟ کہا تم نے اپنے باپ کے آگے جو 3 قدم بڑھائے نا اس کے اثر میں، بے ادبی جو تم نے کی ہے، تمہیں اپنے باپ کے سامنے 3 قدم آگے بڑھائے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہاری عمر سے 30 سال کم کر دی. آپ سمجھ رہے ہیں توفیقات؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم کبھی کبھار منہ بنا لیتے ہیں. وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ان کے سامنے اف نہیں کرنا ہے، ان کے سامنے. اب یہاں پر میں نے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ شاید یہیں پر ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا. ہمارے استاد تھے وہ یہ کہتے تھے کہ معمولاً لوگوں نے اس فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کی تعبیر یہ کی ہے کہ اگر وہ تم سے کچھ کہیں تو یہ نہ کہنا اف، یہ پھر سے ہم کو آپ نے بتا دیا اور یہ کام پھر سے ہم کو الجھ نہ جانا. تعبیر یہ ترجمہ کیا گیا ہے. لیکن استاد یہ کہتے تھے ہمارے کہ یہ جو کہا گیا نا ولا فلا تقل لهما اف، ان کے سامنے اف نہ کرو، یعنی ان کے سامنے اپنے درد کا اظہار نہ کرو. انسان اپنے درد میں اف کہتا ہے، تکلیف. تم اپنا درد ان کے سامنے ظاہر کرو گے تو تمہارے درد کو سن کر ان کو درد ہوگا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. اوف اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں بات کی انٹینسٹی کو، بات کی ڈیپتھ کو؟ یعنی اگر تم اپنا درد زبردستی اپنے درد ان کو بتاؤ اور اپنی تکلیفیں بتا کے ان کو تکلیفوں میں ڈال دو تو یہ ادب کے خلاف ہے. تمہیں معلوم ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تم کاہے کے لیے ان کو پریشان کر رہے ہو؟ کیوں ان کو اپنی اذیت دے رہے ہو؟ اتنا ادب اور اتنا احترام اور اتنا اہتمام ہے. فلا تقل لهما اف، فلا تقل لهما. میں خود اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں، ہمارے بچے جوان ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ باتیں تکرار ہونا. ولا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑک نہ دینا، خبردار جھڑک نہ دینا. ولا تنهر، جس طرح تم ایک دوسرے کو کہہ نہیں دیتے ہو جاؤ یہاں سے، ہمیں نے بات نہیں کرنا ہے، نہیں سننا آپ کا کہنا، نہیں لا کے دیں گے یہ کام آپ کو، نہیں کریں گے آپ، یہ نہیں. خبردار، یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ وہ ماں باپ ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً ان کے احترام کا ذکر کیا ہے، لہذا خبردار ان کے سامنے نہ آواز بلند ہو، ان کے سامنے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور کس طرح بات کرنا ہے؟ ان کے ساتھ کرامت سے، ان کے ساتھ عزت سے، ان کے ساتھ مہربانی سے، ان کے ساتھ اس طریقے سے بات کرو جس طریقے سے وہ تمہاری بچپنے میں تربیت کرتے تھے. آخر میں یہی ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور دیکھو میں ابھی یہی عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، تم جوان ہو گئے ہو، ہاں تمہارے ہاتھ پیر نکل آئے ہیں، باپ کے جو ہے شانے ڈھل رہے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو تمہارے شانے چوڑے ہو رہے ہیں، تو اپنے شانوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. ہاں یہ ادب ہے، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب یہ ہے کہ جب باپ کے سامنے کھڑے ہو وَاخْفِضْ، خضوع کے ساتھ جھکا کر، باپ کے سامنے یوں نہ کھڑے ہو تن کے جیسے کوئی عام آدمی ہے نا، باپ ہے تمہارا، ماں ہے تمہاری. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے آپ کو جھکا کے کھڑے ہو، اپنے آپ کو ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے. جناح الذل من رحمت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ.
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِی صَغِیرًا، اور دعا کیا کرو ان کے لیے. کیا دعا کرو؟ کہ اے میرے اللہ، جس طریقے سے یہ بچپنے میں ہمیں پالا کرتے تھے، ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے، پروردگار بڑھاپے میں تو ان کے ساتھ اسی طرح پیش آ. اللہ کیا کرتے تھے آپ تصور کریں. کوئی بھی بہرحال یہ باتیں کہنے کی نہیں ہوتی ہیں، لیکن ماں باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت شاید اولاد کے دل میں اتنی ماں باپ کی نہیں ہوتی. اور ماں باپ کے دل میں اگر یہ محبت نہ ہو تو پھر بچے اپنی ہی غلاظت میں لوٹتے رہے، کوئی پیمپر اور ڈائپر آگے چینج نہیں کرے گا. آپ تصور کر کے دیکھیں، یہ جو ماں باپ کی قربانیاں ہیں، یہ جو ماں باپ ہم کو پال پوس کے اتنا بڑا کر دیتے ہیں، اور بڑے ہو جانے کے بعد ہم ان کے احسانات بھول جاتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. تو یہ تیر کی طرح چبھتا ہے ماں باپ کے دل میں. خبردار ایسا نہ ہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. جناب آیت اللہ شہاب الدین مرعشی، کون نہیں جانتا ان کو؟ آپ نے تقریباً 150 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر آپ نے کتابیں لکھی. اب ماہر تھے، بہت سے علماء مجتہد تھے، عجیب حافظہ تھا، عجیب ان کی شخصیت تھی. آیت اللہ شہاب الدین مرعشی فرماتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے زندگی میں، انسان سوچتا ہے کہ آخر ہمیں یہ چیزیں کیوں ملی، کہاں سے ملی یہ برکات، اور انسان کو سوچنا بھی چاہیے. انسان غور کرے اپنی زندگی کے حالات کے اوپر، کہ اگر خدا نخواستہ کوئی کمی ہے تو انسان غور کرے کہ ہم کہاں کمی کر رہے ہیں، ہماری کہاں پہ غلطی ہے. اور اگر انسان کی زندگیوں میں برکت ہے تو انسان وہ بھی غور و فکر کرے کہ ہم نے ایسا کیا کیا کہ جو ہے ہماری زندگی میں برکت ہے، ہم اور زیادہ کریں. تو آیت اللہ شہاب الدین مرعشی فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ میں آیا، نجف میں ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری والدہ نے ایک مرتبہ دوپہر کا کھانا لگ گیا تھا، اور ہمارے والد جو ہیں وہ آرام فرما رہے تھے، اور ہماری والدہ نے کہا کہ جاؤ جا کر اپنے والد کو بلا کے لے آؤ. اور جب میں ان کو بلانے کے لیے گیا ان کے حجرے میں، تو میں نے دیکھا وہ مطالعہ، مجھے یاد آ رہا ہے شاید ہم یہاں پڑھ چکے ہیں واقعہ، اب یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال جو سن چکے ہیں وہ معاف کریں گے، جو نہیں سنے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ مستفید ہوں گے. تو وہ گئے اوپر، اور جانے کے بعد دیکھا کہ آیت اللہ مرعشی نے دیکھا کہ ہمارے والد جو ہیں وہ تھک کر مطالعہ کر کے آرام فرما رہے ہیں اور سو رہے ہیں. تو اب یہ سوچنے لگے کہ ایک طرف سے ماں کا حکم ہے کہ باپ کو اٹھانا ہے، اور دوسری طرف سے اگر میں جا کے ان کو اٹھا دوں گا تو ان کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا، اور یہ تھک کے سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں. تو کہنے لگے میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور میں نے اپنے رخسار کو اور اپنے لبوں کو اپنے باپ کے پیروں سے مس کرنا شروع کیا. اور میں مس کرتا جا رہا تھا، اور میں بوسے لیتے جا رہا تھا، اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے رخساروں کو اور اپنے لبوں کو اپنے باپ، بچے سنے خاص طور پر کہ یہ توفیقات کیسے ملتی ہیں. یہ توفیقات، ہاں پڑھائی ہے، لکھائی ہے، محنت ہے، سب کچھ، لیکن یہ جو خلوص ہے، یہ جو ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ عجیب معجزہ کر دیتی ہیں انسان کی زندگی کے ساتھ. کہا کہ میں بوسہ لینے لگا اور اپنے رخسار کو جو ہے ان کے پیروں سے مس کرنے لگا، ان کو آہٹ محسوس ہوئی اور وہ خواب سے بیدار ہو گئے. اور جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں ان کے قدموں میں ہوں اور بوسے دے رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے گلے سے لگایا اور پروردگار عالم اور حرم امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا کہ پروردگارہ تم کو فقہائے اہل بیت میں شمار کرے. اور کہنے لگے کہ آج یہ جو میں اس مقام پر ہوں، شاید یہ اسی وقت ایک چھوٹی سی دعا ہے میرے باپ کی کہ جو میری پوری زندگی کو پر اثر انداز ہے. لہٰذا بر الوالدین. اچھا، اب یہ سب باتیں ہو گئیں اولاد کے لیے کہ اولاد ماں باپ کا اس طرح احترام کرے. لیکن اب جو ماں باپ ہیں وہ تو سوچ رہے ہوں گے ہماری اولادیں اللہ کرے ہمارے ساتھ ایسے ہی کریں، ہمارے ساتھ نیک برتاؤ کریں. لیکن معاملہ دو طرفہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کی، یہ بھی تو ہے نا معاملہ، کہ اگر تربیت کی ہے تو اولاد بر الوالدین دکھائے گی، اور اگر تربیت ہی نہیں کی، اگر ہم نے خدا نخواستہ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا اپنے بچوں کے سامنے، تو اب ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے؟ اچھا برتاؤ کریں گے؟ ہم تو ہر وقت جھڑکتے رہے، ہم تو ہر وقت برا کہتے رہے، ہم تو ان کے حقوق کو پورا نہیں کرتے رہے. اب جب ہم بوڑھے ہو گئے تو ہم بچوں سے چاہ رہے ہمارے حقوق کو. ہماری تربیت کیسی ہے؟ ماں باپ کو اگر یہ توقع ہے کہ بچے احترام کریں، عزت کریں، تو ماں باپ کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی اس طرح تربیت کریں. اور تربیت آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، میں بس یہیں پہ بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے لیے بہترین مثالیں اور نمونے ہمارے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے.
اور میں نے عرض کیا تھا کہ جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ خود جناب شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خود آپ کی تربیت اور آپ نے جس طرح تربیت کی کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں سے جب یہ کہا کہ خبردار ماموں کے اوپر آنچ نہ آئے، ہاں ماموں کے اوپر آنچ نہ آئے، مصائب کے جملے ہیں لیکن مجھے مصائب میں نہیں جانا ہے آج، ماموں کے اوپر آنچ نہ آئے، ماموں کے بچوں کے اوپر آنچ نہ آئے، تو بچوں کا کیا کردار تھا؟ وَلَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بچوں نے اف تک نہیں کیا ماں کے سامنے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بچوں نے ذرا سا بھی جو ہے ماں سے کیا کہا؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بچوں نے کہا ماں مادر گرامی جو آپ کا حکم ہو، جو آپ، یہ تربیت جناب زینب ہے جو کربلا میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور بعض تاریخی شواہد اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہیں کہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ نے جناب علی اکبر کی پرورش کی ہے، جناب علی اکبر کی پرورش جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے کی ہے۔ تو اب یہ بڑا عجیب ہے، یہ جو امام حسین، یہ بات ہم سوچ رہے تھے، اور یہ جو امام حسین کربلا میں فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، کہ پروردگار عالم تو گواہ رہنا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ شبیہ ہے تیرے رسول سے، تو علی اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا کس نے تھا؟ سوال ہے علی اکبر کی تربیت دیکھیے، خلقاً و خلقاً و منطقا، اگر آپ خلقاً کو ہٹا دیں، ظاہری صورت کو ہٹا دیں، تو خلق اور منطق کس نے سکھائی؟ یہ اخلاق کس نے سکھایا؟ یہ تربیت کس نے کی؟ یہ گفتار کس نے سکھائی؟ یہ دامن جناب زینب کی پرورش کا اثر ہے کہ آج جناب زینب نے ایسی پرورش کی کہ اکبر کو شبیہ پیغمبر بنایا ہے، اکبر کو شبیہ پیغمبر۔ اچھا یہ کیسے ہوا؟ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ آپ خود ثانی زہرا ہیں، آپ خود شبیہ جناب زہرا ہیں، آپ نے خود تربیت پائی ہے جناب رسالت میں، آپ کی آغوش میں، چونکہ آپ ثانی زہرا ہیں، شبیہ زہرا ہیں، لہذا آپ تربیت کر سکتی ہیں، شبیہ پیغمبر بنا سکتی ہیں۔ یہ عجیب مرحلہ ہے جناب زینب کی تربیت کا۔ اور آپ نے کس دامن میں تربیت حاصل کی؟ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ رسول اکرم جناب زہرا امیر المومنین امامین حسنین، اور یہ جو کربلا میں ہم سنتے ہیں، ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نیابت خاصہ دی ہے۔ یہ نیابت صرف کربلا میں نہیں تھی کہ ہاں امام سجاد علیہ السلام بیمار ہیں، اگر کوئی جو ہے وہ ان سے رجوع نہیں کر سکتا تو جناب زینب کی طرف رجوع کرے۔ یہ رجوع کرنا امیر المؤمنین کے زمانے سے شروع ہو چکا تھا۔ امیر المومنین کے حکم سے جناب زینب مدینے میں درس تفسیر اور احکام بیان فرماتی تھی۔ اگر کوئی خاتون آتی تھی تو امیر المومنین جناب زینب کی طرف رجوع کرنا، یعنی مرجع تھی، لوگوں کا مرجع تھی، لوگ ان سے آ کر سوالات کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ اثر تھا تربیت جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ان کے گھر میں۔ یعنی جناب ہمارے سامنے زہرا جو ہے وہ دو ہیں، ایک بڑی زہرا اور ایک چھوٹی زہرا، ایک زہرا جناب رسول کی بیٹی اور ایک ثانی زہرا امیر المومنین کی بیٹی، اور دونوں میں شباہتیں ہیں، ایک ام ابیہا ہے اور ایک زینب ہے، باپ کی زینت ہے۔ عجیب ہے، یہ عجیب ہے۔ یہ تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تربیت اس خاندان میں، جس خاندان میں قرآن، آپ کربلا، آپ پورے واقعات اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں جہاں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے، میں وقت نہیں تھا کل میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کروں، اب اس وقت بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ کربلا میں امام حسین نے جب اپنی نیابت خاصہ عطا کی ہے، کل آپ کے سامنے تفصیل سے کسی اور وقت انشاءاللہ تفصیل سے عرض کریں گے، جب نیابت عطا کی ہے تو اب جہاں جہاں، توجہ کریں ان سب باتوں کے اوپر، جہاں جہاں سر مبارک امام حسین سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، وہاں وہاں جب بھی ظالم نے جناب زینب سے سوال کیا ہے تو آپ نے قرآن کی آیات سے جواب دیے ہیں۔ یعنی جناب زینب بتا رہی ہیں کہ اگر امام وقت امام حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو مجھے بھی قرآن آتا ہے، مجھے بھی استدلال آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مہد الوحی ہے، یہ اس گھر کی فرد ہے جہاں قرآنی آیات کا نزول ہوتا ہے۔ جناب زینب کا قرآن پڑھنا کوئی تعجب نہیں ہے، ہر بات آپ یہ دیکھیں، آپ خطبے اٹھا کے دیکھیں جناب زینب کے، بالکل خطبوں کا ہو بہو وہی انداز ہے جو جناب فاطمہ الزہرا کا خطبہ فدکیہ ہے۔ جس طریقے سے جناب فاطمہ نے اپنے خطبے میں آیات الہی کو پیش کیا، جناب زینب نے ہر جگہ خطبات میں آیات کو پیش کیا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ ہماری طرح آیات نہیں ہے رٹ کے آ گئی ہوں گی نا، ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے قرآن کی تو ہم آیتوں کو رٹتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے بدن میں خون کا دوران جاری ہے، اس طریقے سے ان کے اندر قرآن جاری ہے،
اس طریقے سے ان کے اندر ہم جناب زینب کی کیا بات کریں، جب ان کے گھر کی کنیز قرآن سے باتیں کرے، جب ان کے گھر کی کنیز فضہ قرآن سے باتیں کرے تو اس گھر کے بزرگوں کا کیا حال؟ یا یہ ہمارے سامنے جو تربیت جناب زینب کی تربیت ہوئی، اور خود جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے، پوری کربلا سجا کر جناب زینب نے امام حسین کو دی ہے، جناب زینب کی تربیت کا اثر ہے۔ لہٰذا اب اگر ماں باپ کی تربیت ایسی ہوگی تو پھر ماں باپ امید رکھیں کہ بچے ہمارے لیے نیکی کا سامان فراہم کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اور یہ التجا ہے کہ پروردگارہ انشاءاللہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ جن مؤمنین و مومنات کے والدین اس دنیا میں قید حیات میں ہیں، ان سب کا سایہ سروں پر قائم و دائم رہے، اور پروردگارہ جن کے والدین والد یا والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں، پروردگار ان کو غریق رحمت فرمائے۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارہ جو ہمارے درمیان مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہمارے درمیان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگارہ زمانہ بڑا پرآشوب ہے، ہمارے جوانوں کو اس زمانے کی ہواؤں اور زمانے کی پرآشوب طلعتم خیز آفات سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔